اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ انواع الفاعل المضمر، ٹھیک ہے، یعنی وہ فاعل کے جو مضمر ہے، یعنی جو ضمیر ہوتا ہے اس کے اقسام، اس کے انواع، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے ہماری بات چل رہی تھی اقسام الفاعل کے حوالے سے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ فاعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فاعل کبھی ضمیر ہوتا ہے جو کہ آج کا وہ ہے، اور فاعل جو کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ظاہر اور ضمیر جو فاعل ہے اس کی تعریف انہوں نے یہ بتائی تھی کہ فاعل ظاہر اس فاعل کو کہتے ہیں کہ جو اپنے معنی مراد کو سمجھانے میں کسی چیز کا، کسی قرینے وغیرہ کا محتاج نہ ہو۔ اور انشاءاللہ جیسے مثلا ہم نے کہہ دیا کہ کتب زیدن، ٹھیک ہے، فعل امرن، اب آپ کو اس کو جملے کو سمجھنے کے لیے آپ کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں، یا کوئی اس میں پوشیدگی نہیں ہے نہیں، آپ جانتے بھی ہیں امر کون ہے، زید کون ہے مثلا، اور تو صاف طور پر آپ کو بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن یہی کہا جائے کتب تو ہے، کتبنا، تو یہاں پہ ایک طرح کی پوشیدگی ہے، اور انشاءاللہ یعنی کیا مطلب، اب جب کتب تو متکلم وحدہ کا صیغہ کا ہے تو اس میں یعنی گویا کہ انا، یہ ایک چیز جو کیا ہے مثلا پوشیدہ ہے۔ کتبنا میں مثلا نحنو، اب ہم لوگ کون ہیں، تو اس میں قرینے کی بہرحال ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ہے بات واضح انشاءاللہ، یہ تعریف سے پہلے ذکر کی تھی، اور اس سے پہلے کا درس واضح ہو گیا تھا، سنا نہیں، یہ بہت اہم بات تھی اس پہ، مثلا جو کہا تھا یہ جو فاعل ظاہر ہوتا ہے اس کی جو اقسام جو ہم نے پڑھی تھی، ہر ایک پہ تطبیق کیا تھا، یہ بہت اہم بات تھی۔ ظاہر اور مضمر، خیر سنیے، کہہ رہے کہ قال المصنف والمضمر و اثنا عشرہ، ٹھیک ہے، جو فاعل مضمر ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، 12 ہیں۔ نحو قول کا ضربت و ضربنا، ضربتا ضربتے ضربتما الی آخرہ، ٹھیک ہے۔ واقول قد عرفت فیما تقدم المضمر ما ہوا، آپ اس سے پہلے، اس سے قبل جو ہے وہ اس بات کو جان چکے کہ مضمر کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا مطلب گویا کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم فاعل مضمر کی تعریف آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس تعریف کا خلاصہ کیا ہے کہ جہاں پر معنی مراد کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرینے کی ضرورت پڑتی ہے، پھر انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس قرینے سے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس قرینے سے مراد کیا ہے، قرینے سے مراد یا تو مثلا متکلم، بولنے والا کون ہے، یا غائب، یا پھر مخاطب، اور انشاءاللہ سنیے گا۔ والآن نعرفک انہ علی اثنا عشر نوعا، اور اب ہم جو ہے آپ کو یہ بتانے لگے ہیں کہ یہ جب مضمر کی تعریف آپ کو واضح ہے تو ہم یہ بتانے لگے کہ اس کی کتنی اقسام ہیں، کتنے انواع ہیں۔ اب آپ خدمت عرض کریں کہ یہ اس کے 12 اقسام ہیں، 12 انواع ہیں۔ وذالک، اور وہ 12 کیسے ہیں، عدد سنیے گا، اگر اس کو غور سے نہیں دیکھیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ 12 کیسے ہیں۔ وذالک لانہ اما ان یدل علی متکلم، ٹھیک ہے، و اما ان یدل علی مخاطب، ٹھیک ہے، کہ یہ جو فاعل مضمر ہے یا تو یہ متکلم کے اوپر ہو، یعنی گویا کہ یہ کہہ لیجئے کہ جو فاعل ہے، جو فعل کو انجام دینے والا ہے، ٹھیک ہے، یا تو وہ متکلم ہے، یعنی جو جملے کو بول رہا ہے اسی نے اس فعل کو انجام دیا ہے۔ جیسے مثلا میں کہوں کتبت بالقلم، تو یہاں پر کتابت کا فعل کس نے انجام دیا، میں نے انجام دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ متکلم ہو گیا۔ اور متکلم کی 2 صورتیں ہیں، ہے نا، کبھی وحدہ ہوتا ہے اور کبھی کیا مال غیر ہوتا ہے۔ وَإِمَّا أَن يَدُلَّ عَلَى مُخَاطَبٍ، یا پھر جو کیا ہے، یہ فاعل جو ہوتا ہے، جو فعل کو انجام دے رہا ہے وہ کیا مخاطب ہوتا ہے۔ وَإِمَّا أَن يَدُلَّ عَلَى غَائِبٍ، تو یہ 3 ہیں، اس کے علاوہ کوئی چوتھی صورت نہیں ہے کہ نہیں۔ یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ 6 صیغے غائب کے اور 6 جو ہے عفواً 5 کتنے ہیں، 6 غائب کے، 6 مخاطب کے، اور 2 جو ہے وہ متکلم کے صیغے، تو اس طریقے 14 صیغے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چوتھی صورت ہے نہیں، آج انشاءاللہ تو سنیے گا۔ تو یہ تین ہو گئے۔ والذی یدل علی متکلم یتنوع الی نوعین، ٹھیک ہے، اور جو متکلم ہے اس کی جو ہے کیا ہے، 2 نوع ہیں، ٹھیک ہے۔ کون سے، لأنہ اما ان یکون المتکلم واحدا و اما ان یکون اکثر من واحد، کہ متکلم یا تو ایک ہوتا ہے جس کو متکلم واحدہ کہتے ہیں، یا پھر متکلم مال غیر ہوتا ہے کہ جس کو اکثر، جی سنیے گا۔ والذی، گرمی ہو رہی تو چلا لو پنکھا،
ہاں صحیح ہے. عبارت تھوڑا غور سے دیکھیے گا, ٹھیک ہے, کہ متکلم کی دو نوع ہیں, ایک وحدہ اور دوسرے اکثر من واحد. والذی یدل علی مخاطبین, اور وہ جو مخاطب کے لیے ہے نا, او غائبین, یا پھر غائب کے لیے, تو دونوں کے 6 ہیں, جیسے دونوں کو ساتھ بتا رہے ہیں. یتنوع کل واحد منہما الی 5 انواع, تو ہیں 6 مگر اس کے 5 انواع ہوں گے. کون کون سے؟ لأنہ اما ان یدل علی مفرد, نمبر 1, ٹھیک ہے, مخاطب بھی ایک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور غائب بھی جو کیا ہے ایک ہے, ان شاء اللہ. و اما یدل علی مفرد مؤنثہ, ٹھیک ہے, یا پھر جو کیا ہے وہ جو مفرد مؤنثہ ہے, ان شاء اللہ. جی, یعنی کون سا صیغہ؟ چوتھا صیغہ, احسن تم. و اما یدل علی مثنی مطلقاً, یا پھر جو کیا ہے مثنی ہے مطلقاً, مثنی کا ایک ہی صیغہ, وہ دونوں میں ایک ہی صیغہ ہوتا ہے, بات ان شاء اللہ. ہاں, و اما یدل علی جمع, و اما یدل علی جمع مؤنث, جمع مذکر اور جمع مؤنث, فیکون المجموع 12 صیغۃ یا انواعا. بات واضح ان شاء اللہ. سنیے گا پھر ہر ایک کی, اگر اب تک نہیں جس پہ واضح ہوا تو یہ سمجھ لیجیے کہ اجمالی, اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں ایک اجمالی تعارف تھا, اور اب اس اجمال کو تفصیل جو ہے آپ کو بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. فمثال و ضمیر المتکلم الواحد, آپ دیکھیں گا اس کو گنیں گے تو یہ 14 ہوں گے, عفواً وہ 12 ہوں گے. فمثال و ضمیر المتکلم الواحد مذکرا کان او مؤنثا, جہاں تک ضمیر متکلم واحد کی بات ہے, اب وہ چاہے مذکر ہو یا مؤنث, اس کے لیے ایک ہی صیغہ ہوتا ہے, الگ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں. اگر خاتون ہے تو وہ بھی کہے گی کتب تو, اور اگر مرد ہے تو وہ بھی کہے گا کتب تو, ہے کہ نہیں, اس میں کوئی الگ. تو اس لیے کہنے کا مذکر کانا اور مؤنثا, جیسے ضربت و حفظت و وجتہدت, ان شاء اللہ. اگر واؤ سے ملا یا پھر ایسا نہیں ملائیں گے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ اجتہدت, ٹھیک ہے جی. وہ مثال و ضمیر المتکلم متعدد اب الواحد الذی یعظم نفسہ ینزلها منزلۃ الجماعہ ضربنا وحفظنا واجتہدنا. یہاں پہ دیکھیے ایک بہت اچھی بات بتا رہے ہیں, اور اس سے آپ قرآن مجید میں بہت سارے مسائل جو اس سے حل ہو جائیں گے. یا قرآن مجید کے علاوہ بھی مثلا عرب استعمال کرتے ہیں, وہ کیا کہ دیکھیں ضمیر متکلم جو کہ متعدد ہوتے ہیں, جو اکثر من واحد ہے نا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, دیکھا ہوگا آپ نے اکثر, کہ بولنے والا کام کرنے والا ایک ہوتا ہے, لیکن اپنے لیے وہ کیا ہے, ہاں جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے. مثلا کتبنا, ہے نا, جیسے عام طور سے قرآن مجید آپ کو یہ بات چیزیں بہت زیادہ ملیں گی. انا نحن نزلنا القرآن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون, اور ان شاء اللہ. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہہ رہے کہ تو آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی جب وہ متکلم بولنے والا ایک ہی ہے تو پھر وہ اپنے لیے نا کا صیغہ یعنی متکلم مع الغیر کا صیغہ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ وہ اپنے آپ کو عظیم سمجھ رہا ہے, اپنی عظمت کو بتانا چاہ رہا ہے, بات ان شاء اللہ. اور ایسے عام طور سے ہوتا بھی ہے, ہم اس میں بھی یعنی اپنی بول چال میں بھی, یہ تو اس کی مع المتکلم غیر کی بات ہوگی, بلکہ ہم یہاں بول چال میں بھی, حالانکہ عربی میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے, عربی میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے, مگر آج کل یہ روش ہے کہ جب کبھی کسی بڑے کو خطاب کرنا ہوتا ہے, ہاں, تو اس کو جمع کے صیغے سے خطاب کرتے ہیں, اہمیت دینے کے لیے اور اس کی عزت کے حوالے سے یا اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے. مثلا کیا ہے, یعنی یہ کیا کہ مثلا قلت ذالک, ٹھیک ہے, بلکہ کیا ہے قل تم ذالک کا مثلا کہا جاتا ہے, یا فضل تم, یہ سب کہا جاتا ہے, ان شاء اللہ. یہ نہیں کہا جاتا ہے قلتا, کیونکہ ایک طرح کا تھوڑا سا یعنی اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ بہرحال احترام نہیں ہے, ان شاء اللہ. تو سنیے گا, وہ مثال و ضمیر المتکلم المتعدد, ٹھیک ہے, ضمیر متکلم جو کہ متعدد اکثر واحد کے لیے ہے, یا اب الواحد وہ ہے تو ایک ہی مگر کیا ہے الذی یعظم نفسہ, جو اپنے آپ کو کیا ہے اپنے نفس کو عظیم سمجھ رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ ینزلها منزلۃ الجماعہ, اور وہ ایک ہو کر اپنے آپ کو کہ جماعت کے قائم مقام قرار دے رہا ہے. تو کیا کہتا ہے کبھی ضربنا وحفظنا واجتہدنا, ان شاء اللہ بات. وہ مثال و ضمیر المخاطب الواحد المذکر ضربتا وحفظتا واجتہدتا, باتیں یہی ہے, اہم چیز آج ہمیں اعراب پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. وہ مثال ضمیر المخاطبۃ الواحدۃ المؤنثہ ضربتے وحفظتے واجتہدتے, ان شاء اللہ. تو ہاں, اس کو ہم پڑھتے ہوئے چلیں. مثلا کیا, اب مثال کے طور پر ایسے پڑھ کے گزر جانے تو آپ گھر پہ ہی پڑھ سکتے ہیں. مثلا جیسے اب ضربتے ہے نا, اس کا اعراب کیا کون کرے گا؟ پہلے کتنے لوگ دعوے دار ہیں جو ضربتے کا اعراب کریں؟ اعراب یعنی ترکیب, کون کرے گا؟
کیجئے، آپ کیجئے ضربتے کا اعراب. ہاں یعنی اعراب وہی اسی صیغے کے حوالے سے جو مطلب تک پڑھ رہے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے ضربتے ہے کیا؟ اسم ہے، فعل ہے؟ ہاں احسنتم، احسنتم. کیوں ہے مبنی علی السکون؟ مبنی علی السکون کیوں ہے؟ اس کا جواب دیجیے. یہ بھی مطلب اس صیغے میں بولا جاتا ہے. ہاں کہ ضربتے فعل ماضی مبنی علی السکون. کیوں مبنی علی السکون؟ تو یہاں پہ جواب ہوگا کیا جواب دیں گے؟ احسن لاتصالہ بضمیر رفع المتحرک. بات انشاءاللہ بضمیر رفع المتحرک. ابھی یہ جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے کہ ہر درس کے بعد تدریب کرا رہے ہیں، تمرین، اس کو آپ ہلکے میں نہ لیجئے، اس کو جا کر اس کا صیغہ یاد کیا کریں. بات انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے، خیر ہو گیا. آگے تو ضربتہ ہو گیا، ضربتے فعل ماضی مبنی علی السکون لاتصال ضمیر رفع المتحرک. بات انشاءاللہ. اس کے بعد اب تے تو نہیں لکھا جاتا ہے، تا لکھیں گے، ٹھیک ہے، یا ایسے صرف تے کر دیجئے تو بھی مشکل نہیں ہے. ہاں لیکن بولنے میں تا بولا جائے گا چونکہ تے نام کا کوئی وہ نہیں ہے. نہیں یہ نہیں بولا جاتا ہے. تا ضمیر متصل، ضمیر متصل مبنی ہے معرب. کیوں یہ نہیں بولا جاتا، لیکن یہ آپ کو ایسے ہی بولا جا رہا ہے، بول رہے ہیں ہم. احسن تم، چونکہ ضمائر سب کے سب جو کیا ہیں مبنی ہے. ضمائر، اسم اشارہ، اسم موصول سب مبنی ہے. ٹھیک ہے، تو تا ضمیر متصل مبنی، ٹھیک مبنی ہے. ہاں تو مبنی کیا ہے؟ الرف ہے، السکون ہے، نہیں. چلیے خیر آگے کون آپ کریں. تا کیا ہے؟ جلدی سے نہیں، تا بس تا وہ ہو گیا شروع سے. جو ہے ضمیر متصل ہے اور مبنی علی الفتح ہے. ہمیں تو فتح نہیں دکھ رہا ہے. ابھی آپ کو یہی نہیں پتا ہم کہاں کون سا پڑھ رہے ہیں. ارے تو ہم نے کیا کہا؟ یہی تو کہا تھا کہ تے نہیں بولا جاتا ہے، تا بولا جاتا ہے. ہم نے ضربتے کے بارے میں بات کی ہے. جی مبنی علی الکسر. ہاں وہ فاعل و علامت اور فاعل ہے. فی یہ نہیں فاعل ہے کہ فی محل رفع فاعل ہے، چونکہ مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے. فی محل رفع فاعل، یہ پورا ہو گیا. تو بہرحال یہ دیکھیں، اگر یہ صرف پڑھ کے گزر جانے کی بات ہے تو ہم تو پڑھ کے گزر جائیں گے 5 منٹ میں، مگر اصل مقصد کیا ہے؟ اس کو یہ سمجھنا ہے آپ کو کہ اس کا اعراب کیسے کرنا ہے آپ کو. واضح انشاءاللہ. تو اس کو کوشش کیجیے کہ جا کر یا خود آپس میں ہی مباحثہ کریں. مثلا کیا ہے، کوئی حفظتہ کا اعراب کر دے، کوئی حفظتم کا اعراب کر دے. تو اس طریقے سے جب کریں گے تو جا کے بات سمجھ میں آئے گی. تب جائے کل چل کے کوئی جملے میں اگر آپ فعل وغیرہ کا اعراب کریں گے تو کوئی غلطی نہیں کریں گے. واضح انشاءاللہ. آگے پڑھیے. ومثال ضمیر المخاطبین الاثنین. ٹھیک ہے، ضمیر مخاطب جو کہ دونوں، چاہے وہ مذکرین کے ہوں یا پھر مؤنثین کے لیے. ضربتما و حفظتما و اجتہدتما، ایک ہی صیغہ آتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ومثال ضمیر المخاطبین من جمع الذکور ضربتم و حفظتم و اجتہدتم. واضح انشاءاللہ. اب مثال جیسے آپ کو بتاؤں، مثلا ضربتم کا ہی اعراب کرنا ہے. کیا کریں گے ضربتم کا اعراب؟ ضربتم کا اعراب آپ کریں، آپ کریں. ہاں مبنی علی سکون. کیوں مبنی علی سکون ہے؟ اس کا جواب لاتصالہ بضمیر رفع. اچھی بات یہ ہے کہ ابھی اس پورے درس میں کہیں بھی آپ سے پوچھیں تو جواب آپ کا یہی ہوگا لاتصالہ بضمیر رفع المتحرک. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب جو بات پڑھ رہے ہیں وہ ضمیر رفع کی بات پڑھ رہے ہیں، فاعل کی بات پڑھ رہے ہیں. واضح انشاءاللہ. جی آگے. ضربتم تو فعل ماضی کے 14 صیغے تو منصوب ہی ہوتے ہیں، مبنی علی الفتح ہوتے ہیں. مبنی علی الفتح ہوتے ہیں یہ ان کے نظریے کے مطابق. لیکن مشہور میں جب آپ جائیے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ اسے کہیں گے محلن کہہ دیجیے گا، ہے نا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن جو عام طور سے جو مشہور ہے وہ آپ مشہور کے حساب سے ٹھیک ہے یہ اعراب. واضح انشاءاللہ. ہاں چلیے آگے.
ضرب تو کیا ہوا، ضرب تم کیا ہے، ضربہ فعل ماضی مبنی علی السکون لاتصال بضمیر رفع المتحرک. آگے تا، صرف تا کو کہنا ہے. ہاں نہیں، تا کیا ہے، ہاں تم لکھیں گے جی، لیکن تم لکھیں گے لیکن وہ تا اور میم دونوں کو الگ کریں گے، چونکہ میم کا کوئی محلی اعراب نہیں ہے. میم تو علامت جمع ہے، لا محل لها من الاعراب. تو آپ کیا کریں گے، اگر تم بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چاہیں تو تا اور پھر آگے جا کر میم جو اس کا نام ہوتا ہے، میم یا میم لکھ کر یہ کہہ دیں کہ میم کیا ہے، علامت للجمع لا محل لها من الاعراب. واضح انشاءاللہ. اور تا کا اعراب یہاں کب کریں گے کہ کیا، تا کیا ہے، ضمیر رفع، ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل رفع فاعل. واضح ہو رہی نہیں ہو رہا، ہو رہی. اب آپ واضح نہیں ہو رہی، آپ لوگ کو کام دیتے ہیں، اب تک کبھی نہیں دیا، کل سے کل، ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی غائب ہو جائے. ہم آج یہ دیکھتے ہیں جس دن کہہ دیتے ہیں کل یہ کرنا ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ آج ہمیں زیارت پہ چلے جانا ہے، کوئی کہتا ہے کہیں چلے جانا ہے. تو یہ نہ ہو، ٹھیک ہے. 5 ہیں تو 5 آنی، 5 کاپی آنی چاہیے. کل ایسا کریں واضح انشاءاللہ کہ ایک یہ نہیں مطلب 5 ہے تو سب ضربتا، حفظتا اور اجتہدتا نہیں، بلکہ ہر مختلف سے گئے، چونکہ 12 ہے نا، تو 12 میں سے 5 کا جو آپ کو اعراب کر کے لانا ہے. سوال سمجھ میں آیا؟ تمرین کیا ہے، یہ 12 ہیں تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک ہی سیگا اٹھا اس میں کا 3 نکال کے لا کے رکھ دیا، نہیں، سب کے الگ الگ. واضح انشاءاللہ. اب دیکھیے گا تو آپ کا دماغ چلے گا، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. آگے کیا ہو، ضرب تم کی، ہاں تا ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل رفع فاعل. اور پھر میم لکھیے گا، میم یا میم، اس کے بعد 2 وہ دیجیے گا نقطہ، پھر آگے لکھیے گا میم کیا ہے، علامت للجمع لا محل لها من الاعراب. واضح انشاءاللہ. ہم اس سے چاہ رہے کہ اس کو پڑھ لیتے نا نیچے، تو یہ ہوتا کہ نیچے میں ایک تمرین بتائیے کس طریقے کرنا ہے. واضح انشاءاللہ. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں سے یہاں تک آپ پڑھ چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے. اس کو آپ گھر پہ یوں ہی پڑھ لیجئے گا، کوئی وہ نہیں، خالی عبارت ہے اور وہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں. نہیں وہ نہیں، یا پھر اس میں سے آپ پڑھیے گا جو اس کا ترجمہ جس کا نہیں واضح ہوگا وہ پوچھیے گا. ہم یہاں سے پڑھتے ہیں وَكُلُّ هَذِهِ الْأَنْوَاءِ الْإِثْنَيْ عَشَرَةِ. ٹھیک ہے، چونکہ 12 ہے، بس 12 کو نام دیں گے اور اس کو مثال. ہاں سنیے گا کہ وَكُلُّ هَذِهِ الْأَنْوَاءِ الْإِثْنَيْ عَشَرَةِ السابقہ. یہ جو ہم نے اوپر آپ کو 12 انواع بتائے ہیں، یسمى الضمیر فیہا ضمیر المتصل. دیکھیے اس میں کیا کہا جائے گا، جب بھی آپ اعراب کریں گے یہ نام اس کا کیا ہے، ضمیر متصل ہے. اس لیے ہم کیوں زور دے رہے ہیں کہ جب کبھی آپ لکھیں تا تو کیا کہیے گا، ضمیر متصل، یا نا ضمیر متصل، یہ نام ہوگا اس کا. پھر ضمیر متصل جب لے لیا تب اس کا حالت اعراب کیا ہے، یہ بتانا، اس کی حالت بتانی کیا، کہ محلن مرفوع ہے، محلن مجرور ہے، یہ آپ کو لکھنا ہے. واضح انشاءاللہ. و تعریف ہو، اب ضمیر متصل کی تعریف کیا ہے، کہ اس کو دروازہ بند کر دیا جاتا. ابھی ہے 10 منٹ ہمارے پاس، سنیے گا. و تعریف ہو انہو، یہ کس کی تعریف ہے، فتعریف ہو آگے اس میں کہاں پلٹائیں گے. ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ ابھی پہنچے بھی نہیں آپ لوگ. کہاں سے پڑھ رہے ہیں امن؟ یہ جو 12 ہم نے بتایا تھا اس کو وہ ذکر کرنے کے بعد سب کی مثال بتا دی. میں نے کہا مثال کچھ نہیں ہے، بس آپ کو پڑھنا ہے. یعنی وہ جو صیغے ہیں ماضی کے وہ اس لیے ہم نے کہا نہیں پڑھتے ہیں. ہم جو اہم چیزیں وہ پڑھتے ہیں کیا، کہ یہ جو ہم نے 12 بتائے ہیں آپ کو، اس کا سب کا نام کیا ہے، ضمیر متصل ہے. ٹھیک ہے ایک بات. اچھا ضمیر متصل کہتے کسے ہیں، وہ تعریف ہو، آگے میں کہاں پلٹائیں گے، تعریف ہو ضمیر المتصل. بہت امپورٹنٹ ہے یہ. ٹھیک ہے، ضمیر متصل تعریف کیا ہے، کہہ رہے کہ هو الذی لا یبتدئ به الکلام ولا یقع بعد الا فی حالت الاختیار. ضمیر متصل کسے کہتے ہیں، وہ کہ جو جس کے ذریعے سے کلام کی ابتدا نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، جس کے ذریعے سے کلام کی ابتدا نہیں ہو سکتی، یا بزبان دیگر یہ کہا جائے کہ جو مبتدا واقع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، جو مبتدا واقع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے ایک بات. اور دوسری بات، ولا یقع بعد الا فی حالت الاختیار. اور حالت اختیار میں ضرورت شعری کی بنا پر وہ الگ سی بات ہے، لیکن حالت اختیار میں کیا ہے، وہ الا کے بعد واقع نہیں ہو سکتا. واضح انشاءاللہ. ٹھیک. وہ مثلھا یاتی فی نوع آخر من الضمیر یسمى ضمیر منفصل. اور اسی کی مثل جو کیا ہے، ایک اور ضمیر ہے کہ جسے ضمیر منفصل کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں ہم اردو زبان جانتے ہیں تو ہمارے لیے متصل و منفصل کو سمجھنا بہت آسان ہے. متصل کیا ہے، یعنی اتصالی کیا، یعنی وہ کہ جو فعل کے ساتھ ملا ہوا ہو.
یہ متصل ہے. منفصل کیا کہ جو فعل سے جدا ہو. اور انشاءاللہ ایاکا نعبدو، یہ ایاکا کیا ہے؟ ضمیر منفصل ہے. ٹھیک ہے. اب جب اعراب کریں گے کیا ہے؟ ایاکا خود جو کیا ہے مبتدا ہے. دیکھیں ضمیر متصل کیا ہے؟ مبتدا واقع نہیں ہو سکتی. یہ ایاکا مبتدا واقع ہو سکتی ہے اور نعبدو پورا جملہ اس کے لیے خبر واقع ہوگا. اور انشاءاللہ سنیے. اور اسی کے مثل کیا ہے؟ ضمیر منفصل ہے اور اس کی تعریف کیا ہے؟ هو الذی یبتدئ بہ الکلام، کہ جس طریقے سے کلام کو جو کیا ہے ابتدا کی جا سکتی ہے، یعنی مبتدا واقع ہو سکتا ہے. وَيَقَعُ بَعْدَ إِلَّا فِي حالت، اور حالت اختیار میں اللہ کے بعد آپ اس کو واقع بھی کر سکتے ہیں. جیسے ما ضرب الا انا، ٹھیک ہے، ما ضرب الا انا، ٹھیک ہے. وما ضرب الا نحن، دیکھیے نحن انت یہاں الی آخر ہی. یہ ساری مثالیں جو کیا ہے ضمائر منفصل کی ہیں، کہ جس کی بات آگے بھی انشاءاللہ آئے گی. بات ختم ہو گئی، اس کو بھی آخر تک پڑھ لیجیے گا، کوئی مشکل نہیں ہے. اب آئیے اس پہ تدریب علی الاعراب. ٹھیک ہے، کہ اعرب الجمل الآتیہ، اس جملے کا اعراب کرنا ہے. ٹھیک ہے. حضر محمد سافر المرتضیٰ سیزورنا القاضی اقبل اخی. جواب دیکھنے سے پہلے ہم 1 2 3 4 ہے، ٹھیک ہے، 4 ہے، ہاں ہم مل کے خود ہی کر لیتے ہیں اعراب، دیکھتے ہیں کیا ہے. چلیں جلدی سے کریں. حضر محمد کا اعراب. فاعل ہے وہ علامت رفعی، فاعل نہیں، فاعل مرفوع و علامت رفعہ. دیکھیے یہ صیغہ آپ ایسے بسائیے اپنے ذہن میں. جب کسی کی تعریف آپ کو کروانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کا نام ذکر کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ مثلا حضر محمد میں محمد کی سب سے پہلا نام کیا ہے محمد کا؟ کہ یہ کیا ہے؟ فاعل ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کی حالت کیا ہے؟ کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. پھر سوال ہوگا کہ وہ مرفوع کیوں ہے؟ تو آپ کو جواب دینا ہوگا مرفوع و علامت رفعہ الضمہ مثلا. بس انشاءاللہ تو یہ پوری عبارت کمپلیٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. آگے سافر المرتضیٰ، یہ کون سا؟ سافرہ فعل مبتدا، ایسے نہیں نا، وہ صیغہ بولیے. سافرہ فعل ماضی، احسن تم، مرتضیٰ فاعل مرفوع نہیں، فاعل یہ اس کا نام، مرفوع اس کی حالت. ٹھیک ہے. اور مرفوع کیوں ہے؟ علامت مرفوع کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیے اگر علامت مرفوع ہمیشہ ضمہ ہوتی تو پھر دقت ہی نہیں تھی کوئی. مسئلہ یہاں پر یہ ہو گیا نا کہ علامت مرفوع کبھی ضمہ ہے اور ضمے کی نیابت میں کبھی الف ہے، کبھی واو ہے. یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں اس سے پہلے، ہاں اس لیے مشکل ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ کو بتانا ہوگا کہ علامت رفع کیا ہے. تو دیکھیں سافرہ فعل ماضی مبنی علی الفتح، المرتضیٰ مرفوع، فاعل مرفوع علامت رفعہ. ہاں علامت رفع کیا ہے اس کی؟ مرتضیٰ کی نہیں، علامت رفع میں حمزہ ہم نے آج تک نہیں پڑھا ہے. ضمہ ہے، علامت رفع ضمہ ہے جو کہ مقدر ہے کس کے اوپر؟ الف کے اوپر. منع من ظہورہ التعذر. آپ اس کے اوپر چاہیں بھی آپ ضمہ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں مرتضیٰ کو. پڑھ کے دکھائیے. نہیں ہاں یہ آخر میں الف مقصورہ اس کو کہا جاتا ہے جو موسیٰ والا ہے. ٹھیک ہے. اور اس پر ضمہ آپ نہیں ظاہر کر سکتے، اس لیے کہتے ہیں منع من ظہورہ التعذر. واضح انشاءاللہ. آگے پڑھیے آپ. سیزورنا القاضی، نہیں آپ سیم کہہ سکتے ہیں، حرف تنفیس ہے. جی ٹھیک ہے. نہیں ابھی یزورو صرف فعل مضارع کہہ کے نہیں گزارنا. فعل مضارع مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، یا پھر مثلا معرب ہے، مبنی، یہ تو بتانا ہوگا نا. جیسے اپنے فعل ماضی مبنی علی الفتح کہا تھا تو یہ یزورو سین پر کہہ دیا، سین حرف تنفیس. یزورو کیا ہے؟ فعل مضارع. اب بتائیے فعل مضارع کی اس کی حالت کیا ہے؟ مرفوع یا منصوب ہے؟ کیوں؟ احسنتم. یہ پورا ہو گیا جواب. اچھا کہ یزورو فعل مضارع مرفوع و علامت رفعہ کیا ہے؟ یہ نہیں بتائیں کیا فعل مضارع مرفوع لتجردہ عن العوامل الناصبۃ والجازمہ. بس انشاءاللہ. اب آئیے آگے. نا کیا ہے؟ صرف مفعول بھی نہیں نا، پہلے اس کا نام بتا رہا ہوں نا. پہلے نام، پھر حالت، پھر اس کی حالت ایسی کیوں ہوئی؟ ہاں تو نا ضمیر متصل یا منفصل ہے؟ کیا ہے؟ متصل ہے. جی ہاں نا ضمیر متصل مبنی. تو ایسے بتائیں نا، نا ضمیر متصل مبنی ہے یا معرب ہے؟ مبنی ہے. مبنی کیا ہے؟
نہیں مبنی علی السکون ہاں نون لفظ بننا ٹھیک. اس کے بعد فی محل نصب مفعول بہ. دیکھیے یہ صیغہ ہے نا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول بہ. ٹھیک ہے. اب آپ چاہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مفعول بہ مقدم، یہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ یہاں پر ہاں یہ مفعول بہ. دیکھیں ہوتا تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے فعل ہو پھر فاعل پھر مفعول بہ، مگر یہاں پر قاضی فاعل ہے جو کہ مؤخر ہو رہا ہے اور یہ مشکل نہیں ہے. آپ آگے چل کے جب پڑھیں گے انشاءاللہ تو جب کبھی جب کبھی مفعول بہ ضمیر ہوتا ہے ضمیر متصل تو وہ مقدم ہو جاتا ہے فاعل پہ، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے خیر آگے پڑھیے. اس کا ترجمہ یہ ہوگا نا قریب ہمارا قاضی ہاں ان قریب قاضی ہماری زیارت کرائے گا. ٹھیک ہے ہاں آگے القاضی. یہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یوں ہی سر نہیں ہلانا ہے. سین حرف تنفیس یزور و فعل مضارع ٹھیک ہے ہاں مرفوع لتجرد یعنی عوامل الناصب والجازم ٹھیک ہے نا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول بہ. واضح انشاءاللہ. اب قاضی کیا ہے؟ القاضی بتائیے اعراب. فاعل مرفوع علامت رفعہ ضمہ ہاں مقدر علی الیا یا آپ کیا ہاں مقدر فی آخرہ منع من ظہورہ احسنتم الثقل. چاہیں تو یہاں پر کہہ سکتے ہیں قاضیو مگر کیا یہ ثقیل ہے. آگے اقبل اخی. بات سمجھ آ گئی؟ القاضی یہ اقبل اخی نہیں اقبل فعل ماضی مورب میں مبنی ہے. فعل ماضی مبنی ہے مورب ہے مبنی علی الفتح. اصل ہاں آخر میں یہ دیکھیں نا یہ قاعدہ کلیہ اپنے ذہن میں بسا لیں کیا کہ فعل ماضی کے جتنے صیغے ہیں 14 کے 14 سب مبنی علی الفتح ہیں. تو فعل ماضی کہہ کے آپ کبھی سوچے ہی نہیں. فعل ماضی کہیں تو اگلا جملہ آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ مبنی علی الفتح. اب یہ فتح چاہے آپ ثابت کر سکیں نہ کریں یہ الگ سی بات ہے لیکن کہہ دیا کریں کہ مبنی علی الفتح. واضح ہے. چلیے آگے اقبل فعل ماضی مبنی علی الفتح. آگے اخی جو کہ مقدر ہے کیوں؟ احسنتم ٹھیک ہے ہاں منع من ظہور اشتغال المحل. پھر آگے اور بھی اور اعراب ہے اس کا. وہ ہوا مضافون یہاں پر کہیے گا آخر وہ ہوا مضاف ٹھیک ہے. اور یا کیا ہے؟ نہیں صرف یہ نہیں کہیں مضاف نہیں یا ضمیر متصل متکلم نہیں ہے ذا ضمیر متصل ٹھیک ہے مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیہ. واضح انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آگے جا کے نیچے جو اعراب جواب ہے اس کو پڑھیے گا جو نہیں سمجھ میں آئے گا اسے حل کر کے اور کل جو ہے وہ 5 لکھ کے لائیے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم.